بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ دل میں منافقت رکھ کے زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی اور جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ تنقید وہ بلا ہے جسے مثبت لیا گیا تو سب ٹھیک اور منفی لے لیا گیا تو بات ختم شد۔ اہمیت خریدی نہیں جا سکتی، مانگی نہیں جا سکتی اور ایسے ہی ختم بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بس ہوتی ہے ہر اہمیت دینے والا بادشاہ اور ہر اہمیت پانے والا محبوب ہوتا ہے۔ اگر محبوب کو اہمیت کی چاہ نہ ہو تو وہ بادشاہ کو فقیر کر دیتی ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ ممکن ہے جس شخص کی بات ہے وہ سیدھا ہو جبکہ بات بیان کرنے والا ٹیڑھا ہو۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنے مرضی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ زندگی میں سب کچھ آسان ہے جب آپ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو کسی کی دعا نے تھام لیا ہے۔ جو انسان آپ کی زندگی میں اپنی اہمیت نہ سمجھے اور نہ ہی آپ کو وقت دے، وہ رفتہ رفتہ آپ کی زندگی سے اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ دو جدا ہونے والوں میں سے ایک کا دل ضرور منافق ہوتا ہے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص دلوں کے درمیان جدائی نہیں آنے دیتا۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر گمان ثابت ہوتا ہے۔ کچھ طوفانوں کو اپنے اندر قید کر لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ باہر آتے ہیں تو بہت کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اور محرم کی محبت کے علاوہ ہر محبت ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ کثرت کلام میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔ جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار بن جاتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ اگر کوئی عیب دیکھے تو چاہیے کہ اسے بتا دے یا بتا دے۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو،
یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہے، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی بھی ہارنے نہیں دیتی۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ منافق اور دوسروں میں جھگڑا ڈالنے والا شخص بھی آخرکار تنہا رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں تنہا رہ جاتے ہیں جو خونی رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ مخلص دوستوں کی قدر نہ کرنے والا شخص بھی زندگی میں تنہا رہ جاتا ہے۔ سخت لہجے اور ہر وقت غصے میں بات کرنے والا شخص ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے۔ ہر وقت دوسروں کو شک کی نظر سے دیکھنے والا انسان بھی تنہا رہ جاتا ہے۔ ہر کسی پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ چینی اور نمک دونوں کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ مطلبی رشتے کولے کی مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں، ٹھنڈے ہو تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مسافر کی دعا ہر شخص کے لیے، مظلوم کی دعا ظالم کے لیے۔ منافقین کی وجہ سے جو ناکامی ہوتی ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے اور در حقیقت بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی بلکہ عطا کی جاتی ہے، لہٰذا کوشش کریں نہ کہ آپ اپنے آپ کو پریشان۔ رشتوں میں ڈالا گیا پیار اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے زندگی کا حسن برقرار ہے۔ اگر آپ مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو وجوہات اور اثرات میں فرق کیجیے۔ خوف اگر حق نبھانے کا ہو تو یقیناً دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے گا۔ آپ اس شخص کے حالات نہیں بدل سکتے جو خود اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتا۔ بچوں کو اس قدر عزت دیں کہ ان کی ساری زندگی اس عزت کو لوٹانے میں گزر جائے۔